أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بابا السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا بندے کو دوسری بار میں دعا ہے نماز جمعہ کی حاضری کو اور اس کی برکت سے ہمیں سلام معافی عزیزاً طلباء طالبات اساتذہ کرام جملہ مقتدر سامنے حاضرین، پچھلے جمعہ مبارک کو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا۔ یہ رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن کے اندر میں نے کچھ باتیں آپ سے کی تھی۔ حضرت امہ جی عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مبارکہ ہے اور ام المومنین کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ کون ہے؟ ام المومنین زوجہ رسول ہے، اور ام المومنین زوجہ رسول ہے اور ام المومنین کا مطلب ہے سارے مومنوں کی ماں، سارے مومنوں کی، سارے جو مسلمان ہیں، جو کلمہ گو ہیں، پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سب کی ماں۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن میں۔ یہ کس نے کہا؟ تو ان کے ذمن کے اندر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی تھیں، اور پھر مجھ سے کچھ دوستوں نے بعد میں جمعے کے بعد پوچھا کہ اس کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کریں کہ
کہ حضرت عائشہ پاک کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس عمر میں ہوا، کس تناظر میں ہوا، اور جو آج کے منافقین ہیں، مرتدین ہیں، جو آج کے مستشرقین ہیں، اور جو آج کے گستاخان رسول ہیں، وہ سوال اٹھاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کس پر؟ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے نکاح پر. کس پر؟ اور وہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس نکاح پر سوال اٹھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں شک پیدا کرنا. کیا پیدا کرنا؟ نبی کریم علیہ السلام کی پاکیزگی کے اندر کیا پیدا کرنا؟ شک. مسلمانوں کی محبت کو کیا کرنا؟ کمزور کرنا. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت رسول کا رشتہ کیا کرنا؟ جب شک پیدا ہوتا ہے تو محبت کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ بتائیں. آپ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جب آپ کو شک پڑ جائے کہ نہیں مسئلہ ہے کوئی، تو وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ محبت میں کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں آتی؟ بلکہ کمزوری تو چھوڑے، اگر بیویوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے بندوں کا تو بات طلاقوں تک چلی جاتی ہے. ایسے ہی ایسا شک بڑھ جائے رشتوں کے اندر تو بات کہاں تک چلی جاتی ہے؟ طلاق تک چلی جاتی ہے. بنیاد تو کیا ہوتا ہے؟ شک ہی ہوتا ہے. بنیاد کیا ہوتا ہے؟ تو محبت کمزور ہوتی ہے. جب کسی شہر میں شک پیدا ہوتا ہے تو محبت کیا ہوتی ہے؟ اور یہی ان کا مقصد ہے، منافقین کا، گستاخان کا، اور مستشرقین و مرتدین کا. ان کا مقصد یہ ہے کہ امت کا رشتہ نبی پاک علیہ السلام سے کیا ہو جائے؟ کمزور ہو جائے. اسلام میں شک پیدا ہوگا. جب شک پیدا ہوگا تو جو محبت پہلے تھی رسول کریم کے ساتھ، وہ محبت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی جائے گی. تو ان حالات کے اندر ہمیں پھر ساری بات بتانی چاہیے خود اپنی قوم کو. ان حالات کے اندر ہمیں پھر ساری بات جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے رکھنی چاہیے. کوئی دوسرا بندہ آپ کے سامنے یہ بات کرے گا تو اس کا انداز کوئی اور ہوگا. اس کا انداز کیا ہوگا؟ کوئی گستاخ اگر اس حوالے سے بات کرے گا نکاح عائشہ پر تو اس کا انداز کیا ہوگا؟ اور ہوگا. وہ گستاخی کے انداز میں بات کرے گا. اور جب ایک مسلمان نبی کریم علیہ السلام کا نوکر اور غلام بات کرے گا تو اس کا محبت کا انداز کیا ہوگا؟ اور ہوگا. تو سامعین محترم، جب یہ میں نے بات کی پچھلے جمعہ مبارک کو تو مجھ کو بعد میں دوستوں نے کہا کہ ہمیں اس کی تفصیل بتائیں. انہوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ یہ سنا ہے. بعد میں یہاں مدرسے کہا رہے تھے نا بعد میں، تو دوستوں نے کہا ہم نے پہلی دفعہ یہ مسئلہ سنا ہے تو ہمیں اس کی تفصیل بتائیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ کسی جمعے پر میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. اب ظاہر ٹائم تو اتنا نہیں ہے، میرے کہا کہ ٹائم تو 20 منٹ رہ گیا. تو اب یہ ہوگا کہ یہ کئی جمعوں پر یہ چلے گا. ایک جمعے پر تو یہ موضوع مکمل نہیں نہ ہو سکتا. 2-3-4 جمعے لگیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں جو قرآن و سنت کے اندر احادیث اور قرآن کی آیات آئی، اور جو نکاح کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کے نکاح کے بارے میں جو احادیث آئی وہ آپ کے سامنے بیان کی جائے. وہ آپ کے سامنے، تاکہ کوئی بندہ بھی آپ کو شک میں نہ ڈال سکے. آپ کو کوئی بندہ شک میں نہ ڈال سکے. اس لیے کہ جب شک بڑھ جائے عام بندے کے بارے میں تو محبت کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر رسول کریم کے بارے میں شک پڑ جائے تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے. بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب ایسے ہی ہے نا. جب نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کوئی بندہ شک کے اندر مبتلا ہو جائے تو بندہ بے ایمان. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دفعہ جا رہے تھے، رات کا وقت تھا. سن رہے ہیں میری بات توجہ کے ساتھ؟ سن رہے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام رات کا وقت تھا تو سرکار دو عالم جا رہے تھے مدینہ پاک کی کسی گلی سے گزر رہے تھے. تو رسول کریم کے ساتھ ایک خاتون تھی. نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھی؟ ایک تو 2 صحابہ گلی کی نکڑ پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ آپس میں کوئی بات چیت کر رہے تھے جس طرح ہم راستے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام جب ان کے پاس سے گزرے نا تو سرکار دو عالم جب تھوڑا سا آگے گئے تو اپنی اس خاتون کو وہیں کھڑا کیا اور واپس آئے.
کھڑا ان کو کر کے تو حضور کیا ہوئے؟ بولے سرکار دو عالم کیا ہوئے؟ واپس آئے. اور صحابہ کرام کو وہ دو صحابی جو بیٹھے تھے ان کو مخاطب کر کے سرکار نے فرمایا جانتے ہو یہ جو خاتون ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ہم شک تو کوئی نہیں کر سکتے. حضور آپ کے بارے میں ہم کوئی شک کریں گے؟ فرمایا نہیں. فرمایا سنو یہ میری بیوی ہے. فرمایا سنو یہ کیا ہے؟ میری بیوی ہے. فرمایا تمہیں اس لیے بتانے آیا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خون میں، انسان کی رگوں میں خون کی طرح کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے. انسان کی رگوں میں کیا کرتا ہے؟ خون کی طرح شیطان دوڑتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہوتا کہ میں گزر جاتا اور تمہارے ذہن میں خیال آتا کہ پتہ نہیں رات کے وقت نبی پاک علیہ السلام کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. یہ احتیاط ہے. یہ رسول کریم نے اپنے امتیوں کو بچایا، بے ایمان ہونے سے بچایا. سرکار دو عالم نے اپنی امت کو بتا دیا کہ شک جب آتا ہے تو پھر اس سے محبت رسول کیا ہوتی ہے؟ کمزور ہوتی ہے. جب شک آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ بے ایمان ہوتا ہے. بندہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے میلاد النبی منانے والے جو لوگ ہیں نا ان کو رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں ذرے کے برابر بھی شک نہ ہونا چاہیے. اگر ذرے کے برابر بھی حضور کی ذات کے بارے میں شک آ گیا نا تو بندہ بے ایمان ہوتا ہے، بندہ دائرہ اسلام سے خارج. رسول کریم کے بارے میں اتنا بھی جس بندے نے شک کیا، چونکہ رسول کریم کے بارے میں شک کرنا یہ کس میں شک ہے؟ خود خدا کی ذات، خود قرآن میں شک پڑ جاتا ہے. کیونکہ قرآن سرکار دو عالم پہ ہی اترا ہے نا. ہمیں تو نہیں پتا جبریل امین کو آپ نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا؟ سرکار دو عالم نے بتا دیا یؤمنون بالغیب. ہمارا تو غیب پر ایمان ہے. ہمارا تو کس پر ایمان ہے؟ غیب پر ایمان. تو اب سامعین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ کے بارے میں، ان کے نکاح کے بارے میں اگر ذرہ برابر بھی کسی بندہ مومن کے دل میں شک آیا تو وہ کس پہ شک کرے گا؟ وہ رسول اللہ پہ شک کرے گا. اور جو حضور پہ شک کرے گا وہ قرآن پہ شک کرے گا. جو قرآن پہ شک کرے گا وہ خدا پہ شک کرے گا. اور جو شک کرے گا وہی دائرہ اسلام سے کیا ہوگا؟ خارج. اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ ہم نے کفر کی مشین لگا رکھی. کئی پاگل لوگ یار یہ کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں دائرہ اسلام سے. اور میں تو نہیں کروں گا، میں تو خارج نہیں کروں گا. میں کون ہوتا ہوں کسی کو دائرہ اسلام سے خارج؟ جو بندہ شک کرے وہ خود خارج ہوگا. وہ رسول کریم پہ شک کر کے خود خارج ہوگا. میں تو نہیں کروں گا اس کو. تو اس لیے حضرت عائشہ پاک کا جو مسئلہ ہے بڑا نازک مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ بڑا نازک مسئلہ ہے. تو اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں تاکہ جو یہاں پہ لوگ جمعہ پڑھنے والے ہیں کم از کم ان کو تو پوری خبر ہو، ان کو تو پتہ چلے دین پورا کیا ہے. تو سنیے، یہ میرے سامنے سورہ نور ہے. یہ میرے سامنے جو ہے وہ سورہ نور کھلی ہوئی ہے، 18واں پارہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو لوگ یہاں پہ جمعہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک ان کو، مجھے امید ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا تو وہ کہیں گے ہم نے یہ پہلے سے سن رکھا ہے. انشاءاللہ میں ہر چیز جو ہے نا آپ کے سامنے تفصیلاً بیان کروں. یہ سورہ نور ہے 18ویں پارے کے اندر. یہ 18واں پارہ ہے اور سورہ نور ہے اور اس کے اندر 18 آیتیں ہیں جو اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرمائی. 18واں پارے کے اندر 18 آیاتیں. 18ویں پارے کے اندر کتنی؟ 18 آیاتیں. 18 آیات جو ہیں وہ اللہ پاک نے حضرت عائشہ کے بارے میں نازل فرمائی ہیں. ایک واقعہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کے ساتھ، حضرت عائشہ کو بھی سرکار لے کے گئے، کسی جنگ میں گئے صحابہ کے ساتھ. صحابہ کرام کے ساتھ کسی جنگ میں نکلے تو حضرت عائشہ بھی ساتھ تھی. سرکار عالم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ نے سفر میں جانا ہوتا تو آپ پورا اندازی کرتے. کیا کرتے؟ جس بیوی کا نام نکلتا حضور اس کو ساتھ لے جاتے. جس زوجہ محترمہ کا نام نکلتا حضور کیا کرتے؟ اس کو ساتھ لے جاتے. تو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ قرہ نکلا کن کے نام کا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے نام کا. تو سرکار دو عالم کو ساتھ لے گئے. جب جنگ سے واپس آ رہے تھے نا، سنیے بھائی توجہ کے ساتھ، توجہ آپ کو.
جب نبی علیہ السلام جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں کیا ہوا؟ راستے میں نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. جب مسافر تھک جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں. تو سرکار نے قافلے کو روکا، آرام کیا، وہاں پہ اونٹ بٹھا دیے گئے، آرام کیا. اور آرام کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آرام کیا، وہاں نماز کی ادائیگی ہوئی، سارے معاملات ہوئے. تو پھر جب نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ وہ ساتھ تھی، قافلے کے اندر موجود تھی، وہاں ایسا ہوا کہ ان کے گلے میں ایک ہار تھا. ان کے گلے میں کیا تھا؟ ایک وہ ہار جو ہے نا کہیں گم ہو گئے. وہ ہار کیا ہو گیا؟ سرکار دو عالم نے صحابہ کو فرمایا تلاش کرو، وہی غائب نہیں ہوگا، کہیں گرا ہوگا، تلاش کرو. تو اب کیا ہوا؟ وہ ہار جو ہے نا صحابہ کرام تلاش کرتے رہے، نہیں ملا. جب اونٹ اٹھایا گیا نا تو اس اونٹ کے نیچے پڑا ہوا، وہاں سے ہار لیا. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی آگے قافلہ چلاؤ. اب یہاں پہ ایک اور بات کرتا ہوں، بڑی عجیب سی بات. جو عشق مصطفیٰ والے ہیں نا ان کو یہاں پہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی شان نظر آئی. اور جو رسول کریم سے بغض رکھنے والے ہیں نا انہوں نے یہاں سے پتہ کیا نتیجہ نکالا؟ کہتے ہیں اگر حضور کے پاس علم غیب ہوتا تو پھر حضور صحابہ کو کیوں دوڑاتے دائیں بائیں؟ آنکھ ہے نا اپنی اپنی دیکھنے والی آنکھ ہے، دل ہے اپنے اپنا دماغ اپنے اپنا سوچنے والا ہے. ان کو یہاں سے نبی کریم علیہ السلام کا نقص نظر آیا. کہنے لگا کہ حضور کو اگر علم غیب ہوتا تو حضور صحابہ کو دائیں بائیں کیوں دوڑاتے؟ سرکار فرماتے ہیں اونٹ اٹھاؤ اور نیچے ہار پڑا ہوا ہے. اب یہ کو بات کرنے والی ہے، یہ رسول کریم کا علم غیب ناپا جا رہا ہے. اس سے تمہیں پتہ نہیں قرآن نے یہ کہا. قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ كَمَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ میرے پروردگار اللہ پاک فرماتا ہے محبوب کریم ہم نے تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جس کا تم تصور بھی نہیں کرتے تھے. ہم نے سارے زمانے کا تمہیں علم عطا کر دیا، سارے جہان کا علم عطا کر دیا. اور سامعین محترم مسئلہ یہ بھی ہے کہ رسول کریم کا علم جو ہے وہ یکدم سارا علم نہیں ہے. 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا. کتنی دیر ہوتا رہا؟ تو 23 سال تک جو قرآن آتا گیا حضور کا علم بڑھتا گیا. حضور کا علم کیا کرتا گیا؟ گویا علم سرکار کا جو ہے وہ تدریجی ہے. ہر دن سرکار کا علم کیا ہو رہا تھا؟ بڑھ رہا تھا. ہر دن علم کیا ہو رہا تھا؟ بڑھ رہا تھا. جو قرآن اترتا حضور کا علم بڑھ جاتا. جو قرآن اترتا حضور کا علم اور اضافہ کر دیا جاتا. تو اس لیے یہ اعتراض کیا اعتراض ہے کہ نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، چونکہ یہ نہیں حضور کو پتا کہ یہاں اونٹ کے نیچے ہاتھ پڑا ہوا. چلے ان کی بات آپ کو بتا دیں. ان کو یہی نظر آیا، ان کو یہی کچھ نظر آیا. اور عاشقان مصطفیٰ کو یہ نظر آیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ میں کوئی عیب خلقت مبرأ من کل عیب. حضرت حسان کو یہ نظر آیا کہ مصطفیٰ کریم آپ میں اللہ نے کوئی عیب نہیں رکھا، آپ بے عیب پیدا کریں. اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ، آگے چلو. اور نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ ایک صحابی کو فرماتے کہ تم نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے. تم نے قافلے کے ہو سکتا ہے قافلے والوں کو کوئی چیز گری ہو تو تم راستے میں دیکھتے آؤ، راستے میں کوئی چیز گری ہو تو کیا کرو؟ اٹھا کے ساتھ لے آؤ. حضرت عائشہ کو بھی سرکار نے فرمایا سوار ہو جاؤ. اور ان کو نیند کا غلبہ تھا، وہ وہی سوئی رہی. قافلہ آگے چل پڑا، قافلہ وہ وہی سوئی رہی. سرکار دو عالم آگے چل پڑے، صحابہ آگے چل پڑے. وہ صحابی جو پیچھے سے آ رہے تھے نا جب اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا یہاں پہ ایک خاتون سوئی ہوئی ہے. ایک خاتون یہاں پہ اس کا اونٹ وہ خاتون سوئی ہوئی ہے. انہوں نے آ کے دور سے آواز دی. انہوں نے کہا دیدی صاحبہ کون ہے آپ؟ حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی. فرمایا میں تو زوجہ رسول ام المؤمنین حضرت عائشہ بنت صدیق. وہ خود اپنے اونٹ سے نیچے اترے. انہوں نے کہا اماں جی آپ اس اونٹ پہ بیٹھے. انہوں نے نکیل پکڑی، آگے چلنا شروع کر دیا. جب وہ تیز چلتے چلتے نبی پاک علیہ السلام کے قافلے کے قریب پہنچے نا تو جو مدینہ کے منافقین تھے عبداللہ بن اور اس کے ساتھی انہوں نے واویلا شروع کر دیا
انہوں نے کہا نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ جو ہے ایک غیر مرد کے ساتھ آ رہی ہے۔ منافقین ہمیشہ اس تلاش میں ہوتے تھے کہ کوئی ان کو کیا ملے، کمزوری ملے کہ رسول کریم علیہ السلام پہ کوئی الزام لگائیں۔ تو انہوں نے کہا یہ غیر محرم عورت ایک صحابی کے ساتھ، غیر محرم مرد کے ساتھ آپ کی بیوی نے سفر کیا ہے، تو ہمیں شک ہے کہ کوئی مسئلہ ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ منافقین نے تون لگا دی۔ منافقین نے کیا لگائی؟ بات سن رہے ہیں میری؟ آج کے منافقین بھی یہ تون لگاتے ہیں، آج کے منافقین بھی اس بات کو اچھالتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عائشہ نے غیر محرم مرد کے ساتھ سفر کیا۔ اب رسول کریم نے خاموشی اختیار کر، سرکار دو عالم نے نہ کہا ہاں نہ کہا نہ، آپ اللہ کے حکم کے انتظار میں بیٹھے۔ فرمایا میرا رب فیصلہ کرے گا، فرمایا میرا رب فیصلہ کرے گا۔ سرکار دو عالم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، جب مدینہ پاک پہنچے تو وہاں کی خواتین سے پوچھا، فرمایا بتاؤ تم بتاؤ عائشہ کا کردار کس طرح کا ہے؟ سرکار چاہتے تھے کہ میری عائشہ کا کردار نکھر نکھر کے سامنے آ جائے۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا، مولا مشکل کشا سے پوچھا، علی المرتضیٰ سے پوچھا، فرمایا تم کیسا جانتے ہو عائشہ بتاؤ؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے حضور میں عائشہ میں خیر ہی خیر جانتا ہوں سر۔ حضرت زینب بنت جہش جو سرکار کی دوسری زوجہ ہیں ان سے پوچھا، فرمایا تم کیا جانتی ہو عائشہ کے بارے میں؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ اس خاتون میں اللہ نے ساری کی ساری خیر رکھی ہوئی۔ اب آگے سوکنے بات جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی کرتی ہیں، جو سوکنے ہوتی ہیں بات کیا کرتی ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی کرتی ہیں۔ لیکن حضرت زینب بنت جہش نے کہا، آپ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مطمئن ہو جائے، عائشہ کے اندر اللہ نے ہر طرح کی کیا رکھی ہے؟ خیر رکھی ہے۔ سرکار دو عالم نے باقی صحابہ سے پوچھا، سب نے کہا حضور آپ پریشان نہ ہوں، ان قریب اللہ رب العالمین اس کے بارے میں کیا کرے گا؟ فیصلہ فرما دے گا۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ کو سرکار نے فرمایا اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ، اپنے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر چلی جاؤ۔ سرکار نے ان کو فرمایا کچھ دنوں کے لیے ادھر چلی جاؤ تاکہ یہ جو منافقین کا الزام ہے اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ محمد عربی نے اپنے گھر والوں کی جانبداری کی۔ سن رہے میری بات؟ چونکہ سرکار دو عالم اسوہ حسنہ ہے نا سارے زمانے کے لیے، رسول کریم کی ذات جو ہے وہ سارے زمانے کے لیے نمونہ ہے، تو فرمایا اپنے گھر چلی جاؤ، اپنے والدین کے گھر، تاکہ کل کوئی تاریخ میں یہ نہ کہے محمد عربی کی اپنی بیوی کی بات آئی تو انہیں جانبداری کر دی۔ فرمایا نہیں، اب بھی فیصلہ قرآن کا ہوگا۔ تو سامعین محترم پھر کچھ دن گزرے، منافقین نے مدینہ میں طوفان اٹھا دیا، ہر گلی محلے کے اندر نکر کے اوپر بیٹھتے اور کہتے حضرت عائشہ نے استغفر اللہ یہ کیا ہے، یہ کیا۔ اور آج کے شیعہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں، آج کے جتنے شیعہ ہیں نا اہل تشیع حضرات ہیں وہ اس بات کو آج بھی اچھالتے ہیں کہ حضرت عائشہ پہ یہ الزام ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر کیا ہوا سنیے، پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اپنی ساری باتیں کر دی نا، پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نور نازل فرمائی۔ پھر رب نے 18ویں سپارے کے اندر کیا نازل فرمائی؟ سورہ نور، اور فرمایا مصطفیٰ کریم کو فرمایا اے میرے محمد مصطفیٰ، اے حبیب اکرم، آپ کی بیوی پاک صاف اور ستھری ہے۔ قرآن میں فرمایا حضرت عائشہ کے بارے میں جو بندہ گمان بھی کرے گا، فرمایا میرا پروردگار اس کو عذاب علیم کا مزہ دے گا۔ فرمایا حضرت عائشہ کے بارے میں کسی بندے نے اگر گمان بھی کیا نا تو فرمایا پروردگار نے وہ دارہ ایمان سے کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا؟ تو جس کی گواہیاں، جس کے پاک ہونے کی گواہیاں کون دے؟ جس کے پاک ہونے کی گواہیاں کون دے؟ اس بی بی کے بارے میں بات کرنا، یہ کس کے بارے میں بات کرنا ہے؟ یہ قرآن کے بارے میں۔ یہ سورہ نور کے اندر اللہ نے 18 آیتیں نازل فرمائی حضرت عائشہ کی شان میں۔ فرمایا اے حبیب اکرم، آپ کی بیوی سے زمانے میں دوسرا کوئی بندہ پاک ہے ہی نہیں۔ اور فرمایا ام المومنین، فرمایا یہ عائشہ سارے زمانے کی ماں ہے، یہ سارے زمانے کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ تو فرمایا وہ صحابی رسول جن کو سفر کیا تھا، فرمایا وہ بھی معصوم ہے، اور آپ کی بیوی جو ہے اللہ نے ان کو بھی پاک اور صاف اور ستھرا رکھا۔ تو سامعین محترم جن کے پاک ہونے کی گواہیاں قرآن دے، ان کے بارے میں کوئی بندہ انگلی اٹھا سکتا ہے؟ کوئی بندہ ہے کائنات کا آج اس زمانے کے اندر جس کی پاکیزگی کی گواہی اللہ دے؟ کوئی ہے؟ بتاؤ کوئی پیر، فقیر، مفتی، مولوی، بڑے سے لے کے چھوٹا، غوث، قطب، ولی، عام بندہ، کسی کی گواہی اللہ نے دی ہے پاک ہونے کی؟
حضرت عائشہ کی گواہی دی ہے اللہ نے پاک، حضرت عائشہ کی گواہی دی ہے اللہ نے پاک۔ تو سامعین محترم، ان حالات کے اندر اب سنیے مسئلہ۔ اب جب میں نے آپ کے سامنے یہ پس منظر بیان کر دیا، یہ پس منظر بیان کر دیا کہ حضرت عائشہ کی پاکیزگی کو کون بیان کرتا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اب اگر کوئی، اب میرا آپ سے سوال ہے، اب کوئی بندہ آپ کو شک میں ڈالنا چاہے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں، میں یہ بات آپ کے سامنے یہ تقریر کیوں کر رہا ہوں؟ اب اگر کوئی بندہ آپ کو شک میں ڈالنا چاہے حضرت عائشہ کے بارے میں، آپ شک میں پڑیں گے؟ آپ بول ہی نہیں رہے، کیوں نہیں پڑیں گے؟ جو حضرت عائشہ میں شک کرے گا وہ کس میں شک کرے گا؟ تو کوئی بندہ سونے کا بن کے آگے اعتراض کرے حضرت عائشہ پہ، اس کا اعتراض مان لو گے؟ مان لو گے اعتراض اس کا؟ اگر اعتراض مان لو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے اس کو۔ جو حضرت عائشہ پہ اعتراض کو قبول کرے گا نا، وہ کیا ہو جائے گا؟ بے ایمان ہو جائے گا، وہ قرآن کا منکر ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، ان حالات کے اندر آج لوگ حضرت عائشہ کے بارے میں سوال اٹھا رہے ہیں، نوجوان نسل کے سامنے اس نیٹ پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، باقی جو اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کے، ان پر دانشور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے اوپر یہ بھی سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، یہ بھی سوال ہے، اور ہمارے بچے سن رہے ہیں اور سننے کے بعد ذہن میں شک پیدا کر رہے ہیں۔ اب شک تمہارا کیسے دور ہوگا؟ جب قرآن پڑھو گے۔ کیا کرو گے؟ قرآن تم پڑھتے نہیں، فیس بک کو دیکھتے ہو، یوٹیوب کو سنتے ہو، قرآن پڑھتے نہیں۔ قرآن پڑھ کے دین بنے گا کہ فیس بک کو سن کے دین بنے گا؟ تو گویا پتہ چلا کہ جہاں پہ اپنے بچوں کو یہ 20-30 ہزار کا یہ لے کے دیا ہوا ہے نا، ان کو یہ 500 کا قرآن بھی دے دو، ان کو یہ قرآن پڑھو۔ باپ نے 50,000 کا یہ تو لے کے دے دی ہے، اپنے صاحبزادے کو بھی، صاحبزادی کو بھی اس کے ہاتھ میں یہ دے دی ہے، کیا ہو جاؤ گے؟ اس کو سن سن کے تمہارا بچہ مرتد ہو جائے گا۔ تمہارا بچہ کیا ہو جائے گا؟ بولو یار، کیا ہو جائے گا تمہارا بچہ؟ تو اگر بچے کو مومن بنانا چاہتے ہو تو یہ پڑھاؤ اس کو۔ اگر چاہتے ہو تمہارے بچے مومن رہیں، اگر چاہتے ہو تمہارے بچے مسلمان رہیں، اگر چاہتے ہو تمہارے بچے کلمہ پڑھتے رہیں، اگر چاہتے ہو تمہارے بچے نبی پاک علیہ السلام کے غلام رہیں، تو ان کو یہ جہاں پہ 50,000 کا لے کے دیتے ہو وہاں اللہ کا قرآن بھی پڑھاؤ ان کو۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خدا را صرف یہ دے کے نہ دے دے کہ میں یہ لے کے دے دوں تو میں نے فریضہ پورا کر دیا، میری بچی کے ہاتھ میں آ گیا، بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ وہ آگے کہتے تھا یہاں پہ لوگ گندی ویڈیو دیکھتے تھے، میں بات کھول کے کرنے لگا ہوں۔ پہلے بچے اس میں دیکھتے تھے گندی ویڈیو، اب گندی ویڈیو کے ساتھ ساتھ لوگ اس کو سن کے مرتد بھی ہو رہے ہیں۔ کیا ہو رہے ہیں؟ وہ تھا گناہ کبیرہ، اگر کوئی گندی ویڈیو دیکھے تو وہ تھا گناہ کبیرہ، اور بندہ اگر رسول کریم کو دین کو چھوڑ دے تو یہ ہو جاتا ہے مرتد۔ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے بندہ کافر اس سے۔ تو سامعین محترم، جہاں پہ یہ لے کے دیتے ہو وہاں اس کی توجہ نہیں کرو، پر آپ کا بچہ سن کیا رہا ہے؟ آپ کا بچہ سن کیا رہا ہے؟ اگر نہیں کرو گے تو پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر مرد اور ہر عورت، فرمایا تم میں سے مسئول ہے اپنی رعیت کا، اپنی ہر باپ اور ہر ماں جو اس کی اولاد ہے وہ اس کی کیا ہے؟ رعیت۔ وہ اس کی کیا ہے؟ رعیت ہے۔ ماں اور باپ اپنی اولاد کے نگہبان ہیں، بادشاہ ہیں، گھر کے مالک ہیں، ان پر ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا خیال رکھیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو سامعین محترم، اب چلیے، وقت میرے خیال میں پورا ہو چکا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک بیس جو ہے نا وہ قائم کی ہے حضرت عائشہ کے بارے میں، چند باتیں اور میں آپ کے سامنے 2-3 کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اگلے جمعے کو۔ باقی اگر آپ لوگ شوق رکھتے ہیں علم دین سیکھنے کا تو آپ ذرا جلدی آیا کریں۔ تقریباً آپ کو یہاں 1:15 بجے یہاں ہونا چاہیے، 1:15 پہ میں انشاءاللہ یہاں بیٹھ جایا کروں گا 1:15 تک، تو تاکہ ہم جو ہے وہ دین سیکھ سکیں۔ پورا ہفتہ ہمارے پاس ٹائم تو ہوتا نہیں، چلو کم از کم جمعے کے اندر 10-15 منٹ دے دیا کرو، 10-15 منٹ جلدی آ جایا کرو تاکہ تمہیں اللہ کا دین سمجھ آ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ کی وفات کب ہوئی؟ حضرت عائشہ کی وفات ہوئی 678 عیسوی کے اندر۔ حضرت عائشہ کی وفات کب ہے؟
678 عیسوی کے اندر آپ کی وفات ہے. 13 جولائی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. کس عمر میں نکاح ہوا؟ 6 سال کی عمر میں. سنیے، نکاح ہوا کتنی عمر میں؟ 6 سال. اور یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. آج بھی اپنی بیٹی پیدا ہی ہوتے ہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں. آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ایک ہی دن کی ہے، آپ چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا نکاح کر سکتے ہیں. رخصتی بعد میں ہو، کیا کر سکتے ہیں؟ نکاح کر سکتے ہیں. کوئی شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ گورنمنٹ نے بنا دی ہے نہیں جی 18 سال سے پہلے نکاح ہو جاتا ہے. رخصتی بعد میں کرنا، نکاح تو پیدا ہوتے ہی بچی کا ہو جاتا ہے. حضرت عائشہ کا نکاح ہوا. بعض تاریخ دانوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح 12 سال کی عمر میں ہوا. بعض نے یہ کہا 17 سال کی عمر میں ہوا. بعض نے کہا 19 سال کی عمر میں ہوا. خود حضرت عائشہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میرا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا. کیا ہوا؟ وہ کب ہوا؟ اور آپ کی رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی عمر میں. آپ کی رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال. اب یہ کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ سے وہ جو رسول کریم نے کیا وہ جائز ہے نا خدا کے بندے؟ اس میں ناجائز کام سے آ گیا. جو شک کرے گا وہی تو بے ایمان ٹھہرے گا نا. جو رسول اللہ کی ذات میں شک کرے گا وہی تو بے ایمان ٹھہرے گا. کتنی عمر میں رخصتی ہوئی؟ 9 سال. حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے بخاری کے اندر جو حدیث میں پڑھ کے سناؤں گا اگلے جمعے کا، رخصتی کتنی عمر کے اندر ہوئی؟ ہجرت کے 3 سال بعد. ہجرت کے 3 سال بعد آپ کی رخصتی ہوئی. اور جب ان کی عمر تھی 18 سال اور کچھ مہینے، ان کی عمر کتنی تھی؟ 18 سال. تو نبی پاک علیہ السلام کا وصال باقامہ ہو گیا. سرکار دو عالم کی کیا ہو گئی؟ وفات ہو گئی. اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت عائشہ کتنی دیر زندہ رہی؟ 47 سال. کتنی دیر زندہ رہی؟ کتنی دیر زندہ رہی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کہ نبی کی بیویوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب نبی فوت ہو جائے تو بعد میں ان کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. حضرت عائشہ نے 47 سال گزارے، آپ کے لیے نکاح کرنا جائز کیونکہ نبی کی بیوی تھی. کیونکہ نبی سے افضل کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے، اور نبی کے بعد اس کی بیوی کو نکاح کرنے کی اجازت ہے. کتنی دیر زندہ رہی؟ 47 سال تک زندہ رہی. کتنی دیر زندہ رہی؟ 47 سال تک زندہ رہی. اب یہاں پہ بڑے مسئلے ہوں گے، جب میں بات کھولوں گا نا پھر میں بتاؤں گا 47 سال ایک عورت گزارتی ہے تو یہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے اس عورت کے لیے. 18 سال کی عمر میں حضور وفات پا جائیں اور 47 سال تک ایک جوان عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے پابند شریعت رکھ کے گزارتی ہے کہ حضرت عائشہ کی سیرت کو پڑھ کے بندہ آشش کا اٹھتا. ان کی ایک ایک زندگی کا دن پڑھ کے بندہ کہتا ہے اماں جی عائشہ، اے اماں جی عائشہ، ساری کائنات کے سلام آپ کے قدموں پہ نشاور کرتا ہے. آپ اتنی پاکیزہ خاتون ہیں، آپ اتنے بڑے شرف کی خاتون ہیں، آپ اتنے بڑے باپ کی خاتون ہیں، بیٹی ہیں، اور اتنے بڑے اللہ کے پاک پیغمبر کی کیا ہے؟ بیوی. تو سامعین محترم، یہ کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک سے اس کا آغاز کریں گے اور آپ کے سامنے یہ ساری باتیں رکھیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جلدی ذرا تشریف آئیے کریں گے. سوا